نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اسلامک انفارمیٹو چینل سے میں ہوں شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جمہوریت کیا اسلام سے متصادم نظام ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو کہ شیخ عثمان صاحب نے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا نظام جمہوریت اسلام کا مخالف نظام ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے، مغربی جمہوریت جس کی بنیاد عوام کی حکمرانی کے تصور پر ہے، اسلام کے قطعی خلاف ہے، کیونکہ اسلام کی بیس اللہ وحدہ لا شریک کی حاکمیت اعلیٰ کے عقیدے پر ہے، جسے قرآن کریم نے ان الفاظ کے ساتھ ان الحکم الا اللہ کے مختصر جملے میں ارشاد فرمایا ہے۔ لہٰذا مغربی جمہوریت کو اسلام کے ساتھ برحق سمجھنا عہد حاضر کے بدترین فتنوں میں سے ایک فتنہ اور گمراہیوں میں سے ایک گمراہی ہے۔ اس قسم کا اعتقاد رکھنے والے لوگوں کو شرعی طور پر گمراہ کہا جائے گا۔ جمہوریت کا سب سے پہلا رکن اعظم یہ ہے کہ اس میں عوام کو حاکم اعلیٰ تصور کر کے ہر فیصلہ جو کثرت رائے کی بنیاد پر ہو واجب التعمیل اور ناقابل تنسیخ سمجھا جاتا ہے۔ جمہوریت نے کثرت رائے کو معاذ اللہ خدائی مقام دیا ہوا ہے کہ اس کا کوئی فیصلہ رد نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کثرت رائے کے اس جمہوری فلسفے پر جا بجا تبصرہ فرما کر اس کی کمزوری کو واضح کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، اور اگر آپ زمین والوں کی اکثریت کی اطاعت کریں گے تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ کثرت رائے کو معیار حق قرار دینے کے خلاف اس سے زیادہ واضح اعلان اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن زمانے پر چھائے ہوئے نظریات سے مرعوب ہو کر مسلمانوں میں یہ خیال تقویت پا گیا کہ جس طرف کثرت رائے ہوگی وہ بات ضرور حق ہوگی۔ حکیم الامت حضرت علامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت رائے کو معیار حق قرار دینے کے نظریے پر شرعی اور عقلی دونوں قسم کے دلائل سے تنقید فرمائی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اول تو کثرت رائے میں احمقوں کو جمع کیا جاتا ہے، ان کی کثرت تو حماقت کی طرف ہی ہوگی، پھر ان سے بھی پہلے اپنی رائے منوا لی جاتی ہے اور سبق کی طرح پڑھا دیا جاتا ہے کہ ہم یوں کہیں گے تم یوں کہہ دینا، جیسے وکیل گواہوں کو پڑھایا کرتے ہیں۔ اب وہ کثرت کیا خاک ہوئی؟ دوسری جگہ حضرت فرماتے ہیں جو لوگ کثرت رائے پر فیصلہ کا مدار رکھتے ہیں وہ بادشاہ کو تنہا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیتے، وہ پہلے ہی سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ ایسا ضعیف الرائے ہے کہ اس کی تنہا رائے قابل اعتبار نہیں اور وہ نااہل ہے۔ اس کے برخلاف اسلام میں شخصی سلطنت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ ایسے لوگ، ایسے وکلاء کی جماعت، بادشاہ ایسے شخص کو بناؤ جو صاحب الرائے ہو، اگر کبھی اس کی رائے سارے عالم کے بھی خلاف ہو تو یہ احتمال ہو سکے کہ شاید اسی کی رائے درست تھی، اور جس کی رائے میں اتنی طاقت نہ ہو اس کو ہرگز بادشاہ نہ بنایا جائے۔ لہٰذا اس قاعدہ کلیہ کو کثرت رائے کا ہی فیصلے کا مدار بنایا جائے یہ غلط اور بے بنیاد ہونا واضح ہو گیا۔ چنانچہ قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ درست اور صحیح رائے کو فیصلے کا مدار بنایا جائے، خواہ وہ ایک شخص ہی کی رائے کیوں نہ ہو۔ پھر غیر اسلامی مغربی جمہوریت اور اسلام کی شخصی حکومت میں فرق اور تصادم والی بات یہ بھی ہے کہ غیر اسلامی معاشرے میں شخصی حکومت ایک حق اور ایک فائدہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہر کس و ناکس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق کس کو ملے اور کس کو نہ ملے۔
اسی وجہ سے علوم اسلامیہ سے ناواقف اور جاہل لوگ از خود اس کے حصول کی خاطر دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اسلام میں شخصی حکومت کو ایک ایمانت اور ذمہ داری خیال کیا جاتا ہے جو حکمرانوں کے لیے اسباب عیش فراہم کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ان کے کندھوں پر دنیا و آخرت کا بھاری بوجھ لادنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا یہ اد خود کوشش کر کے حاصل کرنے کی چیز نہیں بلکہ ایسی چیز ہے جس سے انسان اپنی استطاعت کی حد تک جتنا بھاگ سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ تاہم آج کل حکمرانوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اسلامی نظام کو اپنانے اور غیر اسلامی نظاموں کو رد کرنے کی خوش آئند اور خوشگوار لہر چلائیں۔ جب تک اسلامی نظام کا نفاذ نہ ہو تو موجودہ حکومت کو رضائے الہی کا وسیلہ بنانے کے لیے اسلامی احکام پر عمل کرنے کی جان توڑ کوشش کریں، اپنے متعلقین اور ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف والا معاملہ کریں، ورنہ ان کی حکومت محض بیکار اور ان کا حکومت سے چمٹا رہنا ناجائز و حرام ہے۔ لہٰذا یہ بات ان کے فرائض منصبیہ میں داخل ہے کہ وہ انتہائی جزر کیسی کے ساتھ اپنے احکامات کا جائزہ لیتے رہیں اور شریعت کے معاملے میں ادنا غفلت کو بھی گوارا نہ کریں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔